سال 2021 ختم ہونے والا ہے مگر کووڈ کی عالمی وبا ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ وبا آنے کے 2 سال بعد اس وقت دنیا اس مرض کی 5ویں لہر کا سامنا کر رہی ہے۔ ہفتہ وار اوسط کے گراف میں ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ 2 ماہ پہلے کے مقابلے میں کیسز تقریباً دگنے ہو چکے ہیں، اور اس وقت بڑی وجہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون ہے، جس کے کیسز عالمی ادارہ صحت کے مطابق 1.5 سے 3 دن کے اندر ڈبل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صورتحال قابو میں رکھنے کی حکومتی کوششوں کو بعض ملکوں میں عوام کی سخت مخالفت کا سامنا بھی ہے۔ برطانیہ میں پچھلے 7 روز کے دوران 3 مرتبہ کووڈ کیسز کی یومیہ تعداد کا ریکارڈ ٹوٹا۔ ایک ہی دن میں تقریباً 93,000 کیسز سامنے آئے، اور ایسا پہلے وہاں نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب لندن میں میئر صادق خان نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا تو تقریباً 5,000 افراد نے ویکسین کی مخالفت میں ریلی نکالی۔ برطانوی دارالحکومت میں نئے سال کی تقریبات منسوخ کی گئی ہیں، اور اسپین کے شہر بارسلونا اور فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی اومیکرون کے سبب پابندیوں کے خلاف حالیہ دنوں میں مظاہرے دیکھے گئے۔ اب اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو اس وقت نئے کیسز میں 73% اومیکرون کے ہیں۔ 20 دسمبر نئے کیسز کے اعتبار سے امریکہ میں وبا کے بدترین دنوں میں سے ایک تھا، جب 3,02,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ اسی روز دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں یومیہ کیسز کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ یہاں 3,000 سے زائد کیسز کی تصدیق ہوئی، اور نیو یارک جہاں اس وبا کے باعث سب سے زیادہ اموات 2 سالوں کے دوران ریکارڈ کی جا چکی ہیں، اس وقت پھر سے یومیہ کیسز کی تعداد بھی 2 سال کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی عائزہ عرفان سے ہم نیو یارک کی صورتحال جانیں گے۔ عائزہ، نیو یارک اسٹیٹ اور نیو یارک سٹی دونوں ہی وبا کا گڑھ رہ چکے ہیں، تو اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ صورتحال ویسی ہی ہے جیسے باقی ملک میں ہے، اور یہاں پہ کورونا کے کیسز کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے گزشتہ چند ہفتوں میں۔ آن این ایوریج ڈیلی 20,000 سے زیادہ کیسز نیو یارک اسٹیٹ میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جن میں زیادہ تعداد نیو یارک سٹی سے آنے والے کیسز کی ہے۔ اس سلسلے میں نیو یارک سٹی میں اس وقت ٹیسٹنگ کے لیے آنے والے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے شہر کے میئر نے نئی ٹیسٹنگ سائٹس اور موبائل یونٹس کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں ویکسینیشن کی ڈرائیو بڑے پیمانے پر شروع کی گئی ہے، اور بوسٹر شاٹس کے لیے لوگوں کو انسینٹیو دیا گیا ہے کہ جو لوگ سرکاری ویکسینیشن سینٹر سے بوسٹرز لگوائیں گے ان کو $100 حکومت کی جانب سے انسینٹیو دیا جائے گا، نیو یارک سٹی کی حکومت کی جانب سے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ گو کے کیسز کی تعداد ویسی ہی ہے جیسے اس وبا کے اوائل دنوں میں ہے، بلکہ اس کے بھی بعض ریکارڈ یہاں پہ ٹوٹے ہیں نیو یارک سٹی میں، لیکن ہاسپٹلائزیشن اور ڈیتھس کی تعداد اس سے کافی کم ہے۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ فی الحال اموات کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، اور ہاسپٹل جو ہیں فی الحال کم از کم اتنے شدید دباؤ میں نہیں آئے جتنے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ اب یہ بتائیے، لندن میں جیسے ہم نے بتایا کہ نئے سال کے موقع پہ جو پریڈ ہوتی ہے، جو تقریبات ہوتی ہیں ٹریفالگر اسکوائر میں ہوتی ہیں، وہ اس دفعہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ نیو یارک کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی نیو ایئرز ایو پہ بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے بال ڈراپ دیکھنے کے لیے؟ جی بالکل، نیو یارک شہر کی نیو ایئر نائٹ کی تقریب جو ہے وہ دنیا بھر میں ہونے والی تقریبات میں سے ایک اہم تقریب سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بال ڈراپنگ کی جو تقریب ہے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر کا بار بار یہ کہنا ہے نو مور شٹ ڈاؤنز، اور یہی خیال ہے کیتھی ہوکل کا، جو کہ گورنر ہے اسٹیٹ کی۔ البتہ یہ دیکھا ضرور جا رہا ہے کہ کرسمس کے حوالے سے ہونے والی بہت سی تقریبات کینسل ہوئی ہیں۔ ریڈیو سٹی ہال میں راکیٹ کا جو کرسمس کا کانسرٹ ہوتا ہے وہ کینسل ہو گیا، براڈ وے کے شوز کینسل ہو رہے ہیں۔ کورونا کے ایدی بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے بہت سے سکولز بھی دوبارہ ریموٹ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس ہفتے نیو یارک سٹی کی نیو ایئر ایو کی جو تقریب ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ دیا جائے گا، لیکن فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ شہری حکومت جو ہے ویکسینیشن ڈرائیو کو اپنا ایک راستہ سمجھ رہی ہے کہ ان تقریبات کو جاری رکھا جائے۔ اور ایک جو ہم ایک جنرل میسیجنگ دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتے، لاک ڈاؤن سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں لوگوں کو ویکسین کی طرف راغب کرنے کی کوشش ہے۔ جیسا آپ نے بتایا $100 تک لوگوں کو دیے جائیں گے۔ عائزہ عرفان، بہت شکریہ ان اپڈیٹ کے لیے۔